السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب بخیر وافیت ہوں گے الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، بہت دن لگ گئے آتے ہوئے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو اب شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا اس کے آگے سے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم میں یہ سنا تھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، ایک نوعمر سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید کے بیٹے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے اپنے سیاہی ماہل سفید گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں اور شیر کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے، معمور ہے، اور ایمان رغ و ریشہ میں سرایت کیا ہوا ہے۔ اس ایسے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروقار انداز میں دوڑتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے اور لشکر کے ایک ایک سپاہی سے ملنے لگے اور ان کا جائزہ لینے لگے، کیونکہ جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں بھیجا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے وہ واپس آ گیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے واپس سے اس لشکر کو تیار کیا اور ایک ایک جو لشکر کے سپاہی تھے ان سے ایک ایک سے ملنے لگے اور ان کا جائزہ لینے لگے۔ پھر ان نوعمر قائد لشکر کے پاس پہنچے، یعنی حضرت اسامہ کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک ریت میں دھسے جا رہے تھے اور گھوڑوں کے سم مٹی اور گرد کو اڑا رہے تھے، تو شیر کے بچے یعنی حضرت اسامہ کو حضرت ابوبکر صدیق یعنی خلیفۃ المسلمین پر رحم آیا اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ سوار ہو جائیں، ورنہ میں اپنی سواری سے نیچے اتر آؤں گا۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ آ جائیے، گھوڑے پر سوار ہو جائیے، کیونکہ گرد اڑ رہی ہے آپ کے کپڑوں پر، آپ کے بدن پر آ رہی ہے، تو آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے، اگر آپ سوار نہیں ہوں گے تو میں نیچے آ جاؤں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم نہ تم نیچے اترو گے اور خدا کی قسم نہ میں سوار ہوں گا، اگر اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کے لیے میرے قدم گرد آلود ہو گئے تو کیا ہوا؟ یعنی مٹی میں پیر دھس رہے تھے نا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا کی راہ میں، خدا کے لیے اگر میرے قدم گرد آلود ہو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ آگے دیکھتے ہیں، صبح سویرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر کپڑوں کا انبار اور کپڑوں کے تھان اٹھائے گھر سے نکلے اور بڑی مستعدی اور نشاط کے ساتھ، مطلب حشاش بشاش، بازار کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑ گئی، وہ دونوں ان کا راستہ کاٹتے ہوئے دوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زور سے آواز دی، اے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے سر پر لادے ہوئے کپڑوں کے اس انبار کے نیچے سے جھانکتے ہوئے کہا، بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بازار جا کر کیا کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑوں کو بیچوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا؟ لیکن اب تو ایک چیز میں آپ کو مشغول کر دیا ہے، مطلب آپ ایک کام میں تو پہلے سے ہی مشغول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خاموش رہے، پھر فرمایا، تمہاری مراد خلافت سے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جی ہاں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب خیز انداز میں پوچھا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ مطلب کہ اگر میں ابھی میں تو خلافت کی بات تو صحیح ہے، لیکن اگر میں یہ کپڑے نہیں بیچوں گا تو پھر اپنے گھر بار والوں کی ضرورتوں کو پورا کیسے کروں گا، ان کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ مقرر کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے حالات کے پیش نظر اس بات کو منظور کر لیا اور بازار تشریف نہیں لے گئے۔
یعنی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، جیسے خلیفہ تھے اور اتنے لوگوں کی جو بیت المال میں اتنے ساری پیسے تھے، اتنی ساری خزانہ تھا، لیکن پھر بھی ان کی نظر اس پر نہیں تھی۔ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اپنے سر پر کپڑا کی گٹھری اٹھائے اسے بیچنے جا رہے تھے بازار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دل حزن و ملال مطلب غمگین، غم سے لبریز ہو گئے تھے اور چہروں پر پریشانی اور اداسی ظاہر ہونے لگی۔ اس غم خیر فضا سے نکلنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چلو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کے دادا تک پہنچایا تھا۔ جب یہ دونوں حضرات ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ملاقات کے درمیان ام ایمن رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے لگی۔ دونوں حضرات رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر و نعمت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہتر ہے؟ کہنے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ ابھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے۔ میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مطلب وحی کا آنے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی آیا کرتی تھی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ام ایمن کی اس بات نے ان دونوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا، چنانچہ وہ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حضرت ام ایمن کے ساتھ رونے لگے۔ کچھ لوگ سفر پر نکلے تو ان میں کا ایک آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ لوگوں کو اس پر غصہ آیا اور اس کو تنبیہ بھی کی کہ باز آ جاؤ، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیروں یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہو؟ یعنی وہ جو شخص تھا وہ دونوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو جو لوگ وہاں تھے انہوں نے اس کو تنبیہ کی، اس کو منع کیا اس سے کرنے سے، اور اس نے کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کو برا بھلا کہتے ہو؟ لیکن وہ باز نہیں آیا اور گالیاں دیتا رہا، اور حضرات شیخین کی شان میں مطلب حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق کے شان میں نامناسب الفاظ بولتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص کو بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آئی۔ جب وہ بیت الخلاء میں پہنچا تو شہد کی مکھیوں اور بھیڑوں کے جھنڈ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو ڈسنے لگے اور کاٹنے لگے۔ وہ چیختا ہوا فریاد کرنے لگا، لوگ بھاگتے ہوئے گئے تاکہ اس کی کچھ مدد کرے، لیکن جو بھی اس کے قریب ہوتا یعنی اس شخص کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، وہ بھیڑیں اور وہ شہد کی مکھیاں اس پر بھی حملہ آور ہوتی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور دور سے دیکھتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان شہد کی مکھیوں اور بھیڑوں نے اس کا جسم چھلنی چھلنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا اسی طرح دفاع کرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انتہائی تواضع اور انکساری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہماتن گوش تھے، مطلب غور سے سن رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم وتر کب پڑھتے ہو؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے سوال پوچھا کہ تم وتر کب پڑھتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، میں رات کے اول حصے میں وتر پڑھتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر التفات فرمائی اور ان سے بھی یہی پوچھا کہ تم وتر کب پڑھتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رات کے آخری حصے میں وتر پڑھتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نے احتیاط پر عمل کیا، اور انہوں نے مراد اس سے مطلب کہ حضرت عمر نے قوت پر عمل کیا۔
لوگوں نے ایک چور کو پکڑا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے ایک چور کو پکڑا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صرف چوری کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو صرف چوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اچھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چند دن گزرے تو اس شخص نے پھر چوری کی تو اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر اس نے عہد صدیقی میں تیسری بار چوری کی تو اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی اس نے چوری کی تو پھر اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر چوتھی بار چوری کا ارتکاب کیا تو اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا گیا۔ اس طرح اس کے سارے مطلب دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کٹ گئے۔ لیکن اس کے بعد اس نے پانچویں مرتبہ پھر چوری کا ارتکاب کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو زیادہ جانتے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو قتل ہی کر دو۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس چور کو قتل کے لیے قریش کے چند نوجوانوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے اس کو پھر قتل ہی کر دیا۔ کوفہ اور بصرہ کے کچھ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ یہاں پہنچ کر آپس میں بحث کرنے لگے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کون افضل ہے۔ بعضوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیا اور بعضوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر سے افضل قرار دیا۔ ان میں ایک شخص جارود بن معلہ بھی تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ اسی دوران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جو ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت اور فوقیت دے رہے تھے اور ان کو اپنے اس کوڑے سے مارنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر شخص ان کے پاؤں پکڑ کر اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھے کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں اور اس مسئلے میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ دور ہوا اور وہ واپس چلے گئے، اور جب شام ہوئی تو ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا خبردار، خدا کے پیغمبر کے بعد اس امت کے افضل ترین آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جو شخص اس کے بعد کسی اور کو افضل کہے گا وہ جھوٹ گڑھے گا اور اس کی وہی سزا ہوگی جو ایک افترا پرداز کی ہوتی ہے، مطلب جو جھوٹ بولنے کی والے کی سزا ہوتی ہے۔ مطلب حضرت عمر کو یہ بالکل پسند نہیں آیا تھا کہ لوگ ان کو حضرت ابوبکر صدیق پر فضیلت دے رہے تھے، فوقیت دے رہے تھے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کے امیر بنے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی خطبہ پڑھتے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا کرتے۔ ہر جمعہ ان کا یہی معمول تھا۔ ایک دن ایک آدمی جس کا نام زبہ بن محسن تھا کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ناگوار گزرا، مطلب کہ وہ حضرت عمر پر دعا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، وہ اس کو ناگوار گزرا۔ اس نے سخت لہجے میں ان سے کہہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے اور انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ زبہ محسن میرے ساتھ میرے خطبے کے بارے میں تعرض کرتا ہے، مطلب مجھ پہ اعتراض کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ زبہ کو مدینہ منورہ
भेज दिया गया। जब वो हज़रत उमर के पास पहुँचे, उनके सामने पेश हुए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा करे तेरी जगह तंग हो और तू और अहल न रहे, यानी उसको बद्दुआ दी। ज़िब्बा ने कहा, वुसअत और कुशादगी तो अल्लाह देने वाले हैं, और बाकी रहे अहल तो मेरा कोई माल व औलाद है ही नहीं। आप रज़ी ताला अन्हु ने मुझे बिला वजह बिला कसूर मेरे शहर से क्यों बुलाया? मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा अबू मूसा अशरी की रज़ी ताला अन्हु के साथ किस बात का झगड़ा है? ज़िब्बा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अच्छा अब आप रज़ी ताला अन्हु को मैं बताता हूँ कि माजरा क्या है। अबू मूसा अशअरी रज़ी ताला अन्हु जब भी खुतबा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की हम्द व सना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, और उसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ करते हैं। बस इस बात ने मुझे बरअफ़रोख्ता मतलब मुझे गुस्सा दिलाया, और मैंने उनसे कहा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन होते हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फ़ज़ीलत और फ़ौक़ियत दें। मगर उन्होंने फ़ौरन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरी शिकायत कर दी। ये सुनते ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, आंसू उनके रुखसारों पर बहने लगे। फरमाया कि खुदा गवाह है कि तुम उनसे ज़्यादा रुश्द व हिदायत रखने वाले हो और उनसे ज़्यादा तौफ़ीक वाले हो। क्या मेरा कसूर कोई माफ़ करने वाला है? अल्लाह ताला तेरा कसूर माफ़ फरमाए। सिब्बा ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कसूर माफ़ फरमाए। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने अपने आंसू पोंछते हुए फरमाया, खुदा गवाह है कि अबू बकर रज़ी ताला अन्हु की एक रात और एक दिन उमर और उमर के ख़ानदान से ज़्यादा अफजल है। यानी हज़रत अबू मूसा अशरी जब उनके लिए दुआ कर रहे थे तो वो हज़रत सिब्बा रज़ी ताला अन्हु को मतलब ये था कि अबू बकर के बारे में कुछ नहीं कह रहे, उनके लिए दुआ नहीं कर रहे, हज़रत उमर के बारे में दुआ कर रहे हैं। तो उनको ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उस बात पर एतराज़ किया। तो हज़रत अबू मूसा अशरी ने उसकी शिकायत कर दी हज़रत उमर से। तो हज़रत उमर ने उनको बुलाकर अपने पास पूछा कि भाई क्या मसला है? तो उन्होंने बताया कि वो आपका नाम लेकर दुआ करते हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं मिंबर पर, और उसके बाद आपके लिए दुआ करते हैं। हज़रत उमर के बारे में तो कुछ नहीं कहते हैं। तो इस बात से उन्होंने फरमाया हज़रत सिब्बा को कि तुम बेहतरीन रुश्द व हिदायत पाने वाले हो, और उनसे कहा कि मेरे गुनाह कौन माफ़ करेगा? तो कहा कि अल्लाह ताला माफ़ करेंगे आपके गुनाह। और उन्होंने क्या फरमाया कि हज़रत उमर के ख़ानदान के सारे लोग और जितने सब लोगों के सबसे अफ़ज़ल जो है हज़रत अबू बकर के एक दिन और एक रात जो है वो हम हज़रत उमर के पूरे अहले ख़ानदान से बेहतर है, बढ़कर हैं। ताइफ की लड़ाई में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह को तीर लगा, जिससे वो शहीद हो गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटी, अब्दुल्लाह की शहादत मेरे नज़दीक बकरी के कान के मानिंद है जो घर से निकाल दी गई हो। आप रज़ी ताला अन्हु का मकसद उस मुसीबत को कम जताना था। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह का शुक्र है जिसने आप रज़ी ताला अन्हु को सब्र करने की ताकत दी। यानी उन्होंने इतना सब्र कर लिया था कि वो कहा कि मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही, मेरे लिए मतलब ये ऐसा है जैसे किसी बकरी को घर से बाहर निकाल दिया गया हो, बस मेरे लिए इतना ही सदमा है। तो हज़रत आयशा ने क्या कहा कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान करम है कि अल्लाह ताला ने आपको सब्र करने की ताकत अता फरमाई है और हिदायत पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद फरमाई है। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु बाहर गए और फिर घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटी, शायद तुमने अब्दुल्लाह को दफन कर दिया जबकि वो ज़िंदा है। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ए अब्बा जान, हम अल्लाह ही की मिल्कियत है और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم زدہ ہو کر کہا، میں اللہ تعالیٰ کی جو سمیع اور وہ علیم ہے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی حرکتوں سے۔ پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے بیٹی، کوئی شخص ایسا نہیں جس کے لیے اثر نہ ہو۔ ایک تو فرشتے کا اثر، دوسرا شیطان کا اثر مطلب وسوسہ۔ کچھ عرصے کے بعد جب ثقیف کا وفد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ان کو دکھایا، مطلب جس تیر سے ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی تھی وہ تیر بنو ثقیف کے لوگوں کو بلایا۔ بنو ثقیف طائف میں ایک قبیلہ ہے، وہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہوئے تھے اور پوچھا، تم میں سے کوئی اس تیر کو پہچانتا ہے؟ بنو اجلان کے ایک آدمی سعد بن عبید بولے، ہاں، اس تیر کو میں نے تراشا تھا اور اس پر لگایا اور اس کو تاج سے باندھا اور میں نے ہی اس کو چلایا تھا۔ مطلب انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ یہ بنو اجلان کے شخص تھے، ان کا نام تھا سعد بن عبید۔ انہوں نے کہا یہ تیر میں نے ہی بنایا تھا اور میں نے ہی اس کو چلایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسی تیر نے میرے بیٹے کو شہید کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تیرے ہاتھ سے اس کو عزت دی اور وہ شہید ہوا۔ تم اس وقت کفر کی حالت میں تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ زکوٰۃ کے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ جب اونٹ لائے گئے تو فرمایا کہ کوئی شخص بغیر اجازت کے میرے پاس نہ آئے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ لگام لو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اونٹ عطا فرمائے۔ وہ آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹوں کے باڑے میں اندر گئے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کو اپنے پاس موجود پایا جس کے ہاتھ میں لگام تھی، مطلب اس کے پاس صرف لگام تھی۔ اس کی بیوی نے اس کو یہ کہہ کر لگام دی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اونٹ بھی عطا کر دے۔ تو وہ لگام لیے یہاں پر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ اونٹوں کے باڑے میں جا رہے تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاید کوئی ان کے پیچھے ہے، تو انہوں نے مڑ کر دیکھا تو اس آدمی کو اپنے پیچھے پایا اور وہ اس کے ہاتھ میں لگام تھی۔ اس کو فرمایا کہ تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ لگام پکڑ لی اور اس لگام سے اس کو مارا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹ کی تقسیم سے فارغ ہوئے، مطلب جب اونٹ بانٹ چکے تو اس شخص کو بلایا اور اس کو اس کی لگام واپس دے دی اور فرمایا، تم مجھ سے بدلہ لے لو، یعنی کہ میں نے تمہیں مارا تھا، اب تم بھی مجھے مار کر اس کا بدلہ لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، خدا کی قسم، نہ یہ شخص آپ سے بدلہ لے گا اور نہ اس عمل کو آپ اس طرح دہرائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ مطلب میں نے اسے مارا ہے تو کل قیامت کے دن اس پر میری پکڑ ہوگی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو راضی کر لو، مطلب آپ اس کو منا لو، کچھ دے کے یا کچھ اس طریقے سے اس کو راضی کر لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے لیے سواری کا ایک اونٹ، کجاوا، چادر سمیت اسے دینے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ 5 دینار بھی دیے اور اس کے ذریعے اس شخص کو راضی کیا۔ وہ آدمی راضی خوشی اپنے گھر کو واپس ہو لیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، مطلب اس کو جتنا سوچا تھا وہ تو صرف اونٹ کے لیے آیا تھا، لیکن اس اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے وہ بھی مل گیا، اس پہ چادر بھی مل گئی، اس پہ 5 درہم بھی 5 دینار بھی مل گئے، تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ حضرت بلال کا پورا نام ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو چکے تھے اور ان کی پاکیزہ روح قرب خداوندی کے انس کو محسوس کر چکی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کر چکی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس دین
دین جدید یعنی دین اسلام کے جب گن گانے شروع کیے تو کفر کے سرداروں کو اس کا پتہ چلا۔ انہوں نے ان کی آواز سنی جس سے نور حق نمایاں ہو رہا تھا۔ مطلب جب حضرت بلال اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے تو جب یہ سب کفاروں نے سنا کہ یہ نور حق ان کے زبان سے جاری ہو رہا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت بلال کی گردن میں طوق اور زنجیریں ڈال دی، ایمان لانے کی سزا دینے لگے کہ گلے میں طوق ڈال دیا، زنجیروں سے انہیں باندھ دیا اور مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان گھمایا پھرایا اور ان کو تپتی ہوئی ریت پر بھی ڈالا۔ پھر ایک بڑا پتھر لائے جو ان کے سینے پر رکھ دیا، مطلب ان کو سیدھا لٹا کر وہ بڑا سا پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا کہ شاید یہ اپنے معبودوں کی طرف لوٹ آئے، یعنی بت پرستی کی طرف، یا پرانا جو وہ لوگ جس دین پر چلتے تھے ان کے اس دین پر واپس لوٹ آئے، دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس سے ان کے دینی تسلیب میں اضافہ ہی ہوا اور خدا کے دین کی محبت ان کے دل میں مزید پیدا ہو گئی۔ مطلب جتنا وہ لوگ ان پر ظلم کرتے تھے اتنا ان کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی چلی گئی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد یعنی ایک ایک، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ سخت سلوک کر رہے ہیں، مطلب ان کے ساتھ حضرت بلال کے ساتھ سخت والا سلوک کر رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اس بیچارے کو کیوں اذیت پہنچا رہے ہو اور اس کو کب تک تکلیف دیتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے کہا تم نے ہی اس کو بگاڑا ہے، مطلب تم ہی اس کی وجہ ہو، کیونکہ حضرت ابوبکر کی وجہ سے ہی حضرت بلال ایمان لائے تھے۔ تو ان سے کہا کہ آپ ہی اس کو بگاڑنے کی ذمہ دار ہے، لہٰذا تم ہی کو اس مصیبت سے خلاصی دلانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 اوقیہ چاندی کے عوض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر واپس ہوئے۔ اس کے بعد امیہ نے ازراہ تمسخر کہا، مطلب مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا کہ ہاں اس کو لے لو، لات و عزیٰ کی قسم اگر تم 1 اوقیہ چاندی کے عوض بھی لینا چاہتے تو میں اس کو بیچ دیتا۔ مطلب کیا کہا کہ اتنا ان کو ذلیل سمجھتا تھا وہ کہ کیا کہا کہ 1 اوقیہ چاندی کے بدلے تم نے تو اتنا سارا دے دیا، اگر تم 1 اوقیہ چاندی کے بدلے بھی لیتے تو میں اس کو بیچ دیتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مجھے اس کے لیے 100 اوقیہ چاندی بھی دینی پڑتی تو میں ضرور دیتا۔ مطلب حضرت بلال کی قدر و قیمت انہوں نے کیا بتائی کہ اگر 100 اوقیہ چاندی بھی ہوتی تب بھی میں اس کو اتنے دے کر بھی میں خرید لیتا۔ تو یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے ہمارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا۔ یہاں تو اس میں نے سیرت النبی میں اس کا قصے کا اور زیادہ اچھے تفصیل سے بتایا ہے، تو اس میں اور اچھے سے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کے علاوہ بہت سارے غلاموں کو آزاد کروایا تھا۔ یہاں تو چھوٹا سا ہے لیکن اس حضرت بلال کی بہت زیادہ، مطلب جو قیمت تھی اس کا کئی گنا زیادہ قیمت دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خریدا تھا اور پھر ان کو آزاد کیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور پلیز سبسکرائب کریے، لائک کریے، کمنٹس لکھیے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔